السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک۔ معزز سامعین، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے 3 دن پورے ہوئے تو اب ان کا پروگرام مدینہ کی طرف روانگی کا طے تھا۔ طے کس طرح تھا؟ عبداللہ بن عریقت لیثی ایک شخص تھا، مکہ کا رہنے والا ہی تھا اور قریش کے دین پر تھا، یعنی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس کے ساتھ پہلے یہ بات طے کر لی گئی تھی کہ آپ نے ہماری سواریاں اپنے پاس رکھنی ہیں۔ 2 اونٹ تھے، ایک اونٹنی تھی اور غالباً دوسری بھی اونٹنی ہی تھی۔ یہ سواریاں اس کے حوالے کر دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ اجرت طے کر دی گئی تھی رستہ دکھانے کی، کیونکہ وہ صحرا اور پہاڑی اور اس قسم کے جتنے راستے تھے ان سب کا وہ واقف تھا، لیکن چونکہ با اعتماد شخص تھا اور اس کے ساتھ اچھی خاصی اجرت بھی پیش کر دی گئی تھی اس کو، اس لیے اس نے اس بات کو صیغہ راز میں رکھتے ہوئے 3 دن انتظار کیا، اور 3 دن کے بعد جب وقت مقررہ ہوا تو اس وقت رات کو یہ شخص اونٹنیاں لے کر یہ وہاں سواری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو سوار کرنے کے لیے وہاں پہنچ گیا اور راستے پر چلنے کی تیاری کر کے گیا۔ اس طرف سے اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ اسماء کچھ توشہ کھانے پینے کا سامان باندھ کر تیار کر کے وہ بھی لے کر پہنچ گئیں، لیکن وہ جب دیکھا تو وہ لٹکانے کے لیے کپڑا جو باندھنے والا ہوتا ہے کسی سامان کو، چونکہ پلان کے ساتھ لٹکانا تھا سواری کے ساتھ، تو وہ بھول گئی تھیں، تو انہوں نے اپنا کمر بند کھولا۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا، آج بھی کچھ رواج ہے کہ وہ اپنی کمر میں وہ ایک پٹکا سا باندھ لیتی ہیں، تو انہوں نے اپنا کمر بند کھول کر اس کو چاک کیا، 2 حصے کیا۔ ایک حصہ میں وہ توشہ دان باندھ کر لٹکانے کے لیے وہ پیش کر دیا اور ایک حصہ اپنی کمر کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، اور اس عمل سے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب بن گیا تھا، ذات النقاطین، یعنی ذات النطاقین۔ اچھا، یہ عمل ہوا، وہ شخص سواریاں لے کر آ گیا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور ہجرت کا پہلا سال ہے، کیونکہ سن ہجری ہجرت سے ہی شروع ہوتی ہے۔ چاندنی رات تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے چلنا تھا۔ توشہ باندھ لیا گیا۔ وہ شخص عبداللہ بن عریقت لیثی وہ بھی پہنچ گیا۔ عامر بن فہیرہ جو ابو بکر صدیق کا غلام تھا وہ بھی پہنچ گیا۔ اب یہ 4 ہستیاں آگے سفر پر تیاری کرتی ہیں اور یہ نکلتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ یہ سواریاں ہیں، یہ اونٹنیاں ہیں، آپ جو چاہیں، آپ ان میں سے جو پسند ہو آپ وہ اپنے پاس رکھ لیں اور اس پر آپ سوار ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر میں یہ قیمتاً آپ سے لوں گا، ویسے نہیں لوں گا میں۔ تو خیر سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی گئی، آپ سوار ہو گئے، ابو بکر صدیق بھی سوار ہو گئے، اور جو رستہ دکھانے والا عبداللہ بن عریقت وہ بھی تیار ہو گیا۔ اب یہ 4 نفوس کا قافلہ، رات کی اندھیری تھی تو چاندنی رات، لیکن تھی تو رات کے حصہ میں یہ نکلتے ہیں، غار ثور سے چل کر یہ آگے چلتے ہیں، اور یہ رخ کس طرف کرتے ہیں اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی قسط میں ہوگا کہ یہ کس طرف سے جاتے ہیں، کیونکہ خطرات منڈلا رہے تھے۔
3 دن کفار مکہ تلاش کر کر کے تھک گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اطمینان کر چکے تھے کہ اب لوگوں کی بھاگ دوڑ ٹھنڈی پڑ گئی ہوگی، لہٰذا اب ہمارے نکلنے کا وقت ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رات کو نکلتے ہیں، لیکن جو راستہ مکہ کے ساتھ سے گزر کر مدینہ کی طرف جاتا ہے اس راستے پر نہیں جانا تھا، کسی اور راستے پر سمندر کی طرف رخ کر کے کسی اور مکہ سے جنوب کی طرف سے نکل کر پھر انہوں نے چلنا تھا، تاکہ لوگ کسی شک میں مبتلا نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر قائم دائم رکھے، اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اتباع اور اطاعت نصیب کرے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔